لیکن 1 سال سے زیادہ کا تخمینہ عموماً روایات میں بتایا گیا ہے۔ یہ زنجیریں، ہتکڑیاں، بیڑیاں کھلی نہیں تھیں، وہ طوق خاردار بھی سید سجاد کے گلے میں، وہ طوق خاردار کہ جس میں اندر کی طرف میخیں تھیں، میرا امام اپنی گردن کو جنبش نہیں دے سکتا تھا، جدھر جنبش دینے کی کوشش کرتا تھا وہ میخیں گلے میں، گردن میں گھس جاتی تھی۔ اس حالت میں 1 سال گزارنا کہنا آسان ہے عزیزوں، سن لینا بھی آسان ہے، پڑھ لینا بھی آسان ہے، لیکن انسان ذرا تصور کرے کہ کیا گزرتی ہوگی بیمار کربلا پہ۔ دربار سجا ہوا ہے مگر آج منظر دوسرا ہے، آج کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، آج کوئی آوازیں نہیں کس رہا، بلکہ آج جو ہی امام دربار میں داخل ہوئے سب احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ ملعون بھی دکھاوے کی خاطر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور احترام سے بلند مقام پر بٹھایا، وہ کہتا ہے کہ جو ہوا اس پر شرمندہ ہو۔ اسی جملے کو لوگ لیتے ہیں، مورخین جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ تو شرمندہ تھا، اسے کیا پتا تھا۔ ان مورخین سے یہ پوچھو، ان ملعونوں سے جو اس کی حمایت کرتے ہیں، کہ اگر شرمندہ تھا تو قاتلوں کو سزا کیا دی اس نے؟ اس کی مرضی کے بغیر اس کی حکومت میں اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو گیا، حاکم وقت تھا، بتاؤ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یزید نے کسی کو سزا دی ہو، بلکہ سب کو انعام دیا، اور ابن زیاد کو تو ڈبل عہدہ دیا، کوفے کے ساتھ ساتھ بصرے کا گورنر بھی بنایا، پورے عراق کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد کی ترقی کی گئی، سب کی ترقیاں کی گئیں اس واقعہ کربلا کے بعد، لیکن بظاہر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتا ہے شرمندہ ہوں۔ بلایا گیا آہنگر کو، حکم دیا گیا کھول دو، ہتکڑیاں بیڑیاں، پہننے میں اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنا اس طوق اور زنجیروں کو الگ کرنے میں امام کو ہوئی۔ اتنا عادی ہو گیا تھا امام ان زنجیروں کا۔ الگ کر دیا گیا طوق خاردار، الگ کر دی گئی ہتکڑیاں بیڑیاں زنجیریں، جسم سے علیحدہ کر دی گئیں۔ اب کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو شام میں رہیں، میں انتظام کر سکتا ہوں رہنے کا، چاہے تو مدینے جانے کا بندوبست بھی کروں گا۔ اب میرا امام فرماتا ہے کہ پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ کیوں؟ بتانا چاہ رہا ہے امام کہ قدم قدم پہ میری علمدار بن کے رہی ہے زینب، علمدار ہے نا، علمدار ہے۔ شام غریبہ میں بھی عباس بن کے پہرا دیا تھا زینب نے، لہذا سید سجاد کی علمدار لشکر کی سپہ سالار کون ہے؟ ثانیہ زہرا۔ آئے امام، اب جو آئے تو دیکھا بے چینی سے زینب زندان میں ٹہل رہی ہیں کہ جب تک میرا بھتیجا نہیں آتا بے قراری ختم نہیں ہوتی۔ جو ہی دیکھا زنجیریں بھی نہیں، طوق خاردار بھی نہیں، تعجب ہوا ثانیہ زہرا کو، حیرت ہوئی، اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے، یزید نے ہمیں آزاد کر دیا اور اختیار دیا ہے کہ چاہو یہیں رہو دمشق میں، چاہو مدینے جاؤ، جانے کا انتظام کرا دیا جائے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ جو فیصلہ کریں گی میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ تمام بیویوں نے یہ سنا، کیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ مدینے کا نام آتے ہی کہ اب مدینے جائیں گے، اپنوں میں جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، مگر عزیزو نہیں، کیسی خوشی۔ ادھر مدینے کا نام آیا، ہر بیوی گھبرا گئی، کوئی اپنی گود دیکھتی ہے، علی اصغر ہی نہیں، مدینے کیسے جاؤں؟ کوئی بیوی گھبرا کے کہتی ہے علی اکبر ہی نہیں، کیسے مدینے جاؤں؟ قاسم نہیں، کیسے مدینے جاؤں؟ اونو محمد نہیں، کیسے مدینے جاؤں؟ میرا عباس نہیں، کیسے مدینے جاؤں؟ ارے سکینہ یہیں پر ہے، یہی تو وہ بچی ہے کہ سب قید سے رہا ہو کر مدینے چلے گئے، مگر سکینہ آج تک شام کے زندان میں ہے، یہ بچی قید سے رہا نہ ہو پائی۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے کہ بیٹا وہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے اس سے کہو ہمیں ایک گھر دے دے، رو تو لیں حسین کو۔
جب سے میرا بھائی مارا گیا میں تو جی بھر کے اپنے بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکی. ایک گھر دے دیا جائے, پورا کیا گیا. اس حکم کو ثانیہ زہرا کے ایک گھر کا اہتمام کیا گیا. قیدی منتقل ہوئے زندان سے اس گھر میں. زینب نے دیکھا کہ گھر کو سجایا ہے رنگین پردوں سے. زینب نے کہا یہ سب اتار دو, ارے ہم ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, سیاہ پردے لگاؤ. اور ایک بات اور کہی کہ دمشق میں اعلان کرا دو, جو بھی ہمیں پرسہ دینا چاہتا ہے ہمارے مقتولین کا کوئی پابندی نہیں. اعلان کر دیا گیا حاکم کی طرف سے کہ آل رسول کو اگر کوئی پرسہ دینا چاہے تو حاکم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. باضابطہ مجلس ویسے تو ہوئی لیکن باضابطہ مجلس پہلی. اور پھر اس زینب نے کہا کہ ایک سیاہ پرچم بھی اوپر لگا دو تاکہ ڈھونڈنے والوں کو مشکل نہ ہو. کل میں نے پڑھا تھا نا کہ عباس کا علم, فوج حسینی کا علم گر کر ٹھنڈا ہو گیا تھا. عباس کے خون میں غلطہ ہو گیا تھا, عباس کے خون میں ڈوب گیا تھا. زینب نے اسی وقت طے کر لیا ہوگا بھائی عباس تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ تیرا علم کربلا میں ٹھنڈا ہوا ہے, اب میں اسے ایسا بلند کروں گی کہ قیامت تک عزا خانوں کی پہچان بن جائے گا تیرا علم. پہلا علم نصب کرایا ثانیہ زہرا نے اس گھر پہ کہ یہ علامت کے طور پہ کہ دور سے آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ حسین کا ماتم کہاں ہو رہا ہے, کہاں پرسہ دیا جا رہا ہے. سیاہ پرچم لگ گئے, سیاہ چادریں تان دی گئی, سیاہ شامیانے, سیاہ قناتیں. اب ثانیہ زہرا نے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال بھی واپس دیا جائے. جتنا بچا کچا مال تھا مجھے یقین ہے کہ علی اصغر کا جلا ہوا گہوارہ بھی ہوگا. کچھ جلی ہوئی چادریں, کچھ جلی ہوئی تحریریں جن کے نشان آج تک تاریخوں میں ملتے ہیں, کچھ جلے ہوئے قرآن کے اوراق, یہ سب واپس دیا گیا. اور بعض روایتوں کے مطابق تمام شہداء کے سر بھی واپس دیے گئے تاکہ یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کربلا میں انہیں دفن کیا جا سکے. تمام مقتولین کے سر مل گئے. اب ان سروں کو دیکھنا تھا, کوئی بی بی اپنے آپے میں اپنے قابو میں نہ رہی. ایک شور گریہ بلند ہے, ہر بی بی اپنے مقتول کا سر لے کے ماتم کر رہی ہے. دمشق کی عورتیں جوق در جوق آ رہی ہیں پرسہ دینے کے لیے, گھر میں داخل ہوتی جاتی ہیں.